بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعتماد خلق، مخلوق پر بھروسہ کرنا۔ اعتماد خلق کی تعریف یہ ہے کہ مسبب الاسباب یعنی اسباب کو پیدا کرنے والے اللہ رب العزت خالق کو چھوڑ کر فقط اسباب پر بھروسہ کر لینا، مخلوق پر بھروسہ کر لینا، خالق کو چھوڑ دینا، یہ ہے اعتماد خلق، اور یہ توکل کے خلاف ہے۔ اللہ رب العزت جل وعلا پر ہمیں بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اگر کسی بندے سے کام لینا، اسباب سے کام لینا تو کام لیں، یہ دنیا ہے، یہ عالم اسباب ہے، لیکن توکل اللہ پہ رکھیں، بھروسہ اللہ پر رکھیں، یقین اللہ پر رکھیں کہ اللہ نے کرنا ہے اور اللہ نے ان سے کروانا ہے۔ تو صرف اللہ کو بھول جائیں اور مخلوق پر ساری امیدیں لگا دی، یہ اعتماد خلق ہے، یعنی توکل کے خلاف ہے، یہ اپنے اللہ کو چھوڑ دینے والی بات ہے۔ اللہ رب العزت جل وعلا چوتھا پارہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 159 میں ارشاد فرماتا ہے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، یعنی تم کاموں میں ان سے مشورہ کرو۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ نیک کام میں آپ نیک لوگوں سے مشورہ کریں۔ فرمایا فَإِذَا عَزَمْتَ، جب آپ کسی کام کا ارادہ کر لیں، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ پر پھر آپ بھروسہ کریں، اللہ پر اعتماد کریں۔ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ، بے شک اللہ توکل والوں سے پیار کرتا ہے، جو اللہ پر توکل کرتا ہے، بھروسہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتا ہے۔ اس لیے اللہ پر اعتماد رکھیں، اللہ پر بھروسہ رکھیں، مخلوق پر بھروسہ نہ رکھیں۔ رسول اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اسی کا ہو کر رہ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ہر کام میں کفایت کرتا ہے، اس کی مدد فرماتا ہے، اور اس کو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ اور جو دنیا پر توکل کرتا ہے وہ اسی کا ہو کر رہ جاتا ہے تو اللہ پاک اسے دنیا کا ہی کر دیتا ہے۔ اس لیے دنیا کے ہو کر نہ رہیں، جس نے دنیا بنائی ہے اس کے ہو کر رہیں۔ اللہ تعالی ہمیں متوکلین میں شامل فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔